السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الصریح والکنایہ۔ الصریح لفظ یکون المراد به ظاہرا كقوله بعت واشتريت وامثاله۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک نئی فصل جو صریح اور کنایہ کے تعلق سے ہے اس کا آغاز فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے صریح کی آپ تعریف کو ملاحظہ کریں گے، پھر اس کے حکم کو آپ ملاحظہ کریں گے، پھر اس کے متعلق کچھ مسائل کو آپ ملاحظہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے صریح کی تعریف کو پیش کرتے ہیں کہ صریح کہتے کس کو ہیں۔ تو سنیے، صریح ایسا لفظ ہے کہ جس کی مراد بالکل ظاہر و باہر ہو، جس کی مراد ظاہر و باہر ہو، ایسے لفظ سے ہی جس کا معنی بالکل ظاہر ہو لفظ سے ہی اس کو کہا جاتا ہے صریح۔ جس کا معنی لفظ سے ہی ظاہر ہو، وہاں پر کسی معنی کے ظہور کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے، جہاں پر لفظ سے ہی معنی کا ظہور ہو تو اس کو کہتے ہیں صریح۔ یعنی لفظ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی ضرورت نہ پڑے معنی کو سمجھنے کے لیے، بلکہ لفظ سے ہی اس کا معنی بآسانی سمجھ میں آتا ہو، فوراً سمجھ میں آ جاتا ہو، ایسے لفظ کو کہتے ہیں صریح۔ تو صریح کہیں گے لفظ یکون المراد به ظاہرا، کہ جس کی مراد ظاہر و باہر ہو۔ صریح ایسا لفظ ہے کہ جس کی مراد ظاہر و باہر ہو، کیسے؟ اسی لفظ سے ہی، یعنی کہ اس کا معنی مراد جاننے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ لفظ کا جیسے ہی اطلاق ہوا فوراً ہی ہمیں اس کا وہ معنی سمجھ میں آ گیا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے بعتو، میں نے بیچا، واشتریتو، اور میں نے خریدا۔ تو لفظ بعتو یہ بیچنے کے معنی میں بالکل ظاہر و باہر ہے، اور لفظ اشتریتو یہ خریدنے کے معنی میں بالکل ظاہر و باہر ہے۔ اور ان جیسے دوسرے وہ الفاظ جن کا معنی مراد لفظ سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، جس کے معنی مراد کو سمجھنے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایسے تمام الفاظ کیا ہے؟ صریح کے قبیل سے ہیں۔ الصریح لفظ یکون المراد به ظاہرا، صریح ایسا لفظ ہے کہ جس کی مراد لفظ سے ہی ظاہر و باہر ہو، قوله، جیسا کہ اس کا قول بعتو واشتریتو۔ تو لفظ بعتو یہ بیچنے کے معنی میں، اور لفظ اشتریتو یہ خریدنے کے معنی میں بالکل ظاہر و باہر ہے۔ لفظ سے ہی ان کا معنی بغیر کسی دوسری چیز کا اعتبار کیے ہوئے سمجھ میں آتا ہے۔ وامثالہ، اور ان کی طرح اور دوسرے الفاظ جن کا معنی لفظ سے ہی ظاہر و باہر ہو، وہ تمام کے تمام صریح کے قبیل سے کہلائیں گے۔ وحکمہ انہ یوجب ثبوت معناہ بأی طریق کان من اخبار او نعت او نداء۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ لفظ صریح کا حکم بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ لفظ صریح کے مصنف علیہ الرحمہ نے دو حکم بیان فرمائے ہیں۔ ان دو حکموں میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ لفظ صریح اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے۔ لفظ صریح اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے، کسی بھی طریقے پر ہو،
یعنی کہ سری کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ اب چاہے کسی بھی طریقے پر اس کے معنی کو ثابت کیا گیا ہو، اب ان طریقوں میں سے یا تو خبر کے طریقے پر یعنی کہ جملہ خبریہ لانے کی صورت میں اس کے معنی کو ثابت کیا گیا ہو، یا صیغہ صفت کی صورت میں یعنی کہ اس میں فاعل وغیرہ لا کر کے، یا ندا کی صورت میں۔ کسی بھی آپ کلام کو لے کر کے آئیں، چاہے وہ کلام خبر کی صورت میں ہو، چاہے وہ کلام صفت کی صورت میں ہو، یا وہ کلام ندا کی صورت میں ہو، ان تینوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے پر آپ جب اپنا کلام پیش کریں گے تو اس کے ذریعے سے اس کے معنی کا ثبوت کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صریح کا حکم یہ ہے کہ لفظ صریح اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے۔ لفظ صریح جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی معنی کو ثابت کرتا ہے، اب چاہے وہ خبر کے طریقے پر ہو، چاہے وہ صیغہ صفت کی صورت میں ہو، چاہے وہ ندا کی صورت میں ہو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ لفظ صریح یہ نیت سے کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لفظ صریح بولا جائے، بولنے کے بعد اب اس کا معنی اس وقت مراد لیا جائے جبکہ وہاں پر نیت کا اعتبار ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ لفظ صریح جیسے ہی بولا گیا اب وہاں پر نیت ہو چاہے نیت نہ ہو، بہر صورت اس کے معنی کا اعتبار ہوگا۔ یہی وجہ ہے اگر کسی انسان نے اپنی بیوی سے الحمدللہ کہنے جا رہا تھا لیکن اس کی زبان سے نکل گیا انت طالق، یا اس کی زبان سے نکل گیا طلقتکی، یا اس کی زبان سے نکل گیا یا طالق، انت طالق یہ جملہ خبریہ کی صورت ہو گئی، انت طالق یہ صیغہ صفت کی صورت ہو گئی، اور طلقتکی یہ جملہ خبریہ کی صورت ہو گئی، اور یا طالق یہ ندا کی صورت ہو گئی۔ اب ان تینوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے انسان کی زبان سے کلام نکل گیا، چاہے وہ صیغہ صفت کی صورت میں انت طالق نکل گیا، یا طلقت کی جملہ خبریہ کی صورت میں، یا طالقوں کی یعنی کہ ندا کی صورت میں، بہر صورت اب مرد نیت کرے طلاق کی یا طلاق کی نیت نہ کرے، بہر صورت طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام جملوں میں لفظ طلاق کیا ہے؟ صریح ہے، اور صریح کا بھی آپ نے حکم جانا کہ صریح اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے، کسی بھی طریقے پر ہو، چاہے وہ خبر کے طریقے پر ہو یا صفت کے طریقے پر ہو یا ندا کے طریقے پر ہو۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ نیت سے کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز ہوتا ہے۔ تو اب چاہے نیت ہو انسان کی یا نیت نہ ہو طلاق واقع کرنے کی لفظ طلاق کے ذریعے، لیکن لفظ صریح جو طلاق کے لیے ہے اس لفظ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا، نیت سے بے نیاز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وحکمہ، صریح کا حکم یہ ہے کہ انہ یوجب ثبوت معنیہ، کہ وہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے، بأی طریق کان، کسی بھی طریقے پر ہو، من اخبار او نعت او نداء، چاہے اخبار یعنی کہ جملہ خبریہ کی صورت میں ہو، او نعت یا صیغہ صفت کی صورت میں، او نداء یا ندا کی صورت میں ہو۔ ومن حکمہ، اور صریح کا دوسرا حکم یہ ہے کہ انہ یستغنی عن النیت، کہ وہ نیت سے بے نیاز ہوتا ہے۔ وعلى هذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا اذا قال لامراته انت طالق او طلقتك یا طالق، اگر کسی انسان نے اپنی بیوی سے کہا صیغہ صفت کی صورت میں انت طالق، تو طلاق والی ہے، یا جناب والا جملہ خبریہ کی صورت میں کہا طلقتك، میں نے تجھ کو طلاق دی، یا اس نے ندا کی صورت میں کہا یا طالق، اے طلاق والی۔ یقع الطلاق نوى به الطلاق او لم ينوى، ان الفاظ کے ذریعے، ان کلام کے ذریعے جو تینوں صورتوں میں پیش کیے گئے طلاق واقع ہو جائے گی، شوہر طلاق کی نیت کرے یا طلاق کی نیت نہ کرے۔ اسی طریقے سے جناب والا اگر کسی آقا نے اپنے غلام سے کہا انت حر،
صیغہ صفت کی صورت میں، یا کہا حررتک جملہ خبریہ کی صورت میں کہ میں نے تجھ کو آزاد کیا، یا اس نے اپنے غلام سے کہا یا حرو ندا کی صورت میں اے آزاد ہونے والے۔ تو مصنف فرماتے ہیں چونکہ یہ لفظ یہ آزادی کے لیے کیا صریح ہے، لفظ تحریر یہ آزادی کے لیے صریح ہے، اور صریح کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے کسی بھی طریقے پر ہو، اور وہ نیت کا محتاج بھی نہیں ہوتا۔ لہذا اب اگر کسی آقا نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا اپنے غلام کے لیے انت حر، یا کہہ دیا حررتک، یا کہہ دیا یا حرو، تو آپ چاہیں اس کو آزاد کرنے کی نیت کرے یا نہ کرے، بہر صورت غلام آزاد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَقَذَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ، اسی طریقے سے اگر کسی آقا نے اپنے غلام سے کہا انت حر، تو آزاد ہے صیغہ صفت کی صورت میں، او حررتک یا میں نے تجھ کو آزاد کیا جملہ خبریہ کی صورت میں، او یا حر یا پھر اس نے کہا ندا کی صورت میں، بہر صورت غلام کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ وعلى هذا قلنا أن التيمم يفيد الطهارة لأن قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم صريح في حصول الطهارة به، وللشافعي فيه قولان أحدهما أنه طهارة ضرورية والآخر أنه ليس بطهارة بل هو ساتر للحدث۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک مسئلہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے جان لیا کہ صریح کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے کسی بھی طریقے پر ہو، اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے، اور صریح کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی مراد کیا ہوتی ہے، ظاہر و باہر ہوتی ہے۔ ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے آیت تیمم کے تعلق سے، آیت تیمم میں وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ اللہ رب العزت نے جو تیمم کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس حکم دینے سے ارادہ یہ فرمایا ہے کہ انسان جو ناپاک ہے وہ تیمم کے ذریعے سے پاک ہو جائے، یعنی کہ اس کی نجاست زائل ہو جائے۔ تبھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم خوب پاک ہو جاؤ۔ تو فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں لفظ تطہیر یہ حصول طہارت میں کیا ہے، صریح ہے۔ لفظ تطہیر حصول طہارت میں صریح ہے، یعنی کہ لفظ تطہیر نجاست کو زائل کرنے میں اور طہارت کے حصول میں صریح ہے، یعنی کہ اس کا معنی ظاہر و باہر ہے، قائم ہے طہارت کے حصول اور نجاست کے زائل کرنے میں۔ لہذا جب تطہیر کا معنی طہارت کے حصول میں ظاہر و باہر ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیمم یہ طہارت مطلقہ ہے، اس لیے کہ اگر تیمم طہارت مطلقہ نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتا وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں لفظ تطہیر جو لایا گیا ہے یہ اس بات کی جانب رہنمائی کر رہا ہے کہ تیمم کے ذریعے سے حاصل ہونے والی طہارت وہ کیا ہوتی ہے، طہارت مطلقہ ہوتی ہے۔ تو لفظ تطہیر اس آیت کریمہ میں کیا ہوا، صریح ہوا۔ جب صریح ہوا تو پھر تطہیر کا معنی ہے طہارت کا حاصل ہونا اور نجاست کا زائل ہو جانا۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلا کہ تیمم یہ کائے کا فائدہ دے گی، طہارت کا فائدہ دے گا، اس لیے کہ اگر طہارت کا فائدہ نہیں دیتا تو اللہ رب العزت وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ نہیں فرماتا۔ تو ہمارے نزدیک تیمم طہارت مطلقہ ہے، یعنی کہ جس طریقے سے وضو طہارت مطلقہ ہے اسی طریقے سے ہمارے نزدیک تیمم بھی کیا ہے، طہارت مطلقہ ہے، یعنی کہ جس طریقے سے ہم وضو کبھی بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم تیمم بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم ایک وضو سے کتنی ہی عبادت چاہیں کر لیں اسی طریقے سے ہم تیمم سے بھی جتنی چاہیں عبادت کر لیں۔ یہ ہوا طہارت مطلقہ ہونے کا مطلب۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تیمم کے تعلق سے دو قول ہیں۔
آپ نے ایک قول یہ کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تیمم طہارت مطلقہ نہیں ہے بلکہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، یعنی کہ ضرورت کے وقت اس تیمم کا کیا ہوگا؟ تحقق ہوگا، بغیر ضرورت کے تیمم مفید طہارت نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیمم کرنے کا حکم جو اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ مطلقاً نہیں دیا ہے بلکہ ضرورت کے وقت دیا ہے کہ اگر انسان پانی نہ پائے اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہو، کسی عبادت کا وقت ضائع ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں کہ اس کی عبادت ضائع نہ ہو جائے اس کو تیمم کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے تیمم کیا ہوا؟ مشروع ہوا ہے۔ تو جو چیز ضرورت کی وجہ سے مشروع ہوتی ہے وہ ضرورت تک ہی محدود رہتی ہے اور وہ ضروری کہلاتی ہے، لہذا تیمم امام شافعی کے نزدیک طہارت ضروریہ ہے۔ دوسرا قول تو امام شافعی کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تیمم یہ مفید طہارت ہے ہی نہیں، تیمم یہ مفید طہارت ہے ہی نہیں بلکہ جناب والا تیمم یہ تو حدث کو چھپانے والی چیز ہے، ساتر حدث ہے، رافعی حدث نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان پانی کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی نجاست امام شافعی کہتے ہیں وہ لوٹ آتی ہے، لوٹ، یعنی کہ اس کا تیمم ختم ہو جاتا ہے اور طہارت کیا ہو جاتی ہے؟ زائل ہو جاتی ہے، جس سے امام شافعی استدلال کرتے ہیں کہ پانی دیکھتے ہی طہارت کا زائل ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیمم نے حدث کو چھپا دیا تھا، لیکن جیسے ہی پانی پر انسان کو قدرت حاصل ہوئی فوراً ہی وہ حدث کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا، لہذا تیمم جس حدث کو چھپانے والا یعنی ساتر حدث تو ہوا لیکن رافع حدث نہیں ہوا۔ تو حاصل کلام امام شافعی اور امام اعظم ان دونوں حضرات کے اختلاف کا یہ نکلے گا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تیمم طہارت مطلقہ ہے جس طریقے سے وضو طہارت مطلقہ ہے، برخلاف امام شافعی کے کہ امام شافعی کے نزدیک تیمم طہارت ضروریہ ہے، یعنی کہ جب ضرورت کا تحقق ہوگا تب تیمم کیا ہوگا؟ مفید طہارت ہوگا، ورنہ تیمم مفید طہارت نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ اس بنیاد پر کہ جب لفظ صریح ظاہر المراد ہوتا ہے یعنی اس کا معنی ظاہر و باہر ہوتا ہے اور وہ اپنے معنی کو کسی بھی طریقے پر کیا کر دیتا ہے؟ ثابت کر دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ان تیمم یفید الطہارت، کہ تیمم یہ طہارت کا فائدہ دے گا، لأن قوله تعالی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ صریح فی حصول الطہارت بہ، یہ تیمم کے ذریعے سے طہارت کے حاصل ہونے میں صریح ہے، اور صریح کا حکم آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے، لہذا پتہ چلا کہ تیمم مفید طہارت ہے اور اس کی طہارت یہ طہارت مطلقہ ہے۔ وللشافعی فیہ قولان، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تیمم کے تعلق سے دو قول ہیں، احدہما ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ انہ طہارت ضروریہ، کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، والآخر انہ لیس بطہارت، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تیمم طہارت ہی نہیں ہے بل هو ساتر للحدث، بلکہ تو وہ حدث کو چھپانے والا یعنی کہ ساتر حدث ہے۔ وعلی ھذا یخرج المسائل وعلی مذہبین، فرماتے ہیں اسی اختلاف کے پیش نظر کچھ مسائل کی تفریع کی جاتی ہے، کچھ مسائل کی تخریج کی جاتی ہے، کچھ مسائل کو اختلاف کے اعتبار سے نکالا جاتا ہے۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ ان مسائل کو ذہن میں رکھنے سے پہلے اختلاف ذہن میں رکھیں کہ امام شافعی کے نزدیک تیمم طہارت ضروریہ ہے اور امام اعظم کے نزدیک تیمم طہارت مطلقہ ہے، لہذا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تیمم طہارت مطلقہ ہے یعنی کہ وضو کی طرح ہے، تو جس طریقے سے وضو یہ نماز کا وقت آنے سے پہلے کرنا جائز، اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ تیمم بھی نماز کا وقت آنے سے پہلے کیا ہے؟ کرنا جائز، برخلاف امام شافعی کے۔ امام شافعی کہتے ہیں جب تیمم طہارت ضروریہ ہے تو وہ جناب والا نماز کے وقت آنے سے پہلے تیمم نہیں ہوگا،
اس لیے کہ جب تیمم طہارت ضروریہ ہے تو نماز کا وقت آنے سے پہلے ضرورت کا تحقق ہی نہیں ہوگا. جب ضرورت کا تحقق ہی نہیں ہوگا تو تیمم وقت سے پہلے جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایک تیمم سے انسان 2 فرض ادا کرے یا اس کے علاوہ جتنے فرض چاہے ادا کر سکتا ہے. اس لیے کہ وہ تیمم طہارت مطلقہ ہے. جس طریقے سے ایک وضو سے انسان جتنی چاہے نماز ادا کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک تیمم سے بھی جتنے چاہے فرض وہ ادا کر سکتا ہے. برخلاف امام شافعی کے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تیمم چونکہ طہارت ضروریہ ہے اور جو چیز بطریق ضرورت ثابت ہوتی ہے وہ ضرورت تک ہی محدود رہتی ہے، ضرورت سے آگے نہیں بڑھتی ہے. لہذا امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک تیمم سے 2 فرض ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تیمم اس نے جو کیا تھا فرض کو ادا کرنے کے لیے، تو وہ ایک فرض کی ادائیگی سے اس ضرورت کا کیا ہو گیا؟ ضرورت کا تحقق ہو گیا، ضرورت پوری ہو گئی. اب اگر انسان دوسرا فرض ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ اب اس کی نئی دوسری ضرورت ہوئی. نئی دوسری ضرورت ہونے کی وجہ سے اب نیا دوسرا ان کے نزدیک تیمم کرنا پڑے گا. کیونکہ امام شافعی کے نزدیک ضرورت تو حاصل ہو گئی ایک فرض کی ادائیگی سے، آپ کو 2 یا چند فرض ادا کرنا ہے تو یہ نئی ضرورتیں ہوئیں اور ہر ضرورت کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اب ان کے نزدیک تیمم کیا جائے گا. اسی طریقے سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تیمم چونکہ طہارت مطلقہ ہے تو جس طریقے سے باوضو امام باوضو مقتدیوں کو نماز پڑھا سکتا ہے، اسی طریقے سے امام اعظم فرماتے ہیں اگر کوئی امام کیا متیمم ہے یعنی کہ تیمم کرنے والا ہے اور اس کے مقتدی کیا ہیں؟ باوضو ہیں، وضو کرنے والے ہیں، تو امام اعظم کے نزدیک متیمم یہ متوضئین یعنی کہ نمازی جو باوضو ہیں ان باوضو نمازیوں کی امامت کر سکتا ہے. برخلاف امام شافعی کے نزدیک متیمم امام متوضئین مقتدیوں کی امامت نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تیمم تو طہارت ضروریہ ہے، برخلاف وضو کے کہ وضو تو جناب والا طہارت اصلیہ ہے، طہارت مطلقہ ہے. لہذا وضو امام شافعی کے نزدیک اصل ہونے کی وجہ سے قوی ہے اور تیمم فرع ہونے کی وجہ سے یا اس کا بدل ہونے کی وجہ سے امام شافعی فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے. اور ضعیف چونکہ قوی لوگوں کی امامت نہیں کر سکتا، اس لیے امام شافعی نے فرمایا اگر امام کیا متیمم ہے، تیمم کرنے والا ہے، تو اب وہ باوضو مقتدیوں کی امامت نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جب تک جان کے تلف ہونے کا خوف نہ ہو یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خوف نہ ہو تب تک امام شافعی کے نزدیک تیمم کرنا جائز نہیں. برخلاف امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جان جانے کا خوف ہو یا نہ ہو، عضو کے جانے کا خوف ہو یا نہ ہو، بہر صورت تیمم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. وجہ وہی ہے کہ امام شافعی کے نزدیک ضرورت کا تحقق نہیں ہو رہا ہے جب تک کہ جان جانے کا یا عضو کے تلف ہونے کا خوف نہ ہو. برخلاف امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے امام اعظم کے نزدیک چونکہ طہارت مطلقہ ہے تو جس طریقے سے وضو جائز ہے نفس جان کے تلف ہونے کے خوف کے بغیر، عضو کے تلف ہو جانے کے خوف کے بغیر، اسی طریقے سے تیمم بھی کرنا کیا ہوگا؟ یہ مریض کے لیے جائز ہوگا. اسی طریقے سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تیمم نماز عید کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے کرنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم کے نزدیک تیمم یہ طہارت مطلقہ ہے، تو جس طریقے سے وضو کے ذریعے سے انسان عید کی نماز، جنازے کی نماز ادا کر سکتا ہے، اسی طریقے سے تیمم کے ذریعے سے بھی عید کی نماز اور جنازے کی نماز ادا کر سکتا ہے. برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک چونکہ نماز عید اور نماز جنازہ دونوں کی کیا ہے؟ قضا ہے. انسان قضا کر سکتا ہے اگر چھوٹ گئی نماز جنازہ یا نماز عید. تو چونکہ امام شافعی کے نزدیک نماز عید کی بھی قضا ہے اور
نماز جنازہ کی بھی کیا قضا ہے۔ لہٰذا اب اگر کسی انسان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کی وضو کرنے کی وجہ سے نماز عید چلی جائے گی، نماز جنازہ چلی جائے گی، تو امام شافعی فرماتے ہیں ایسی صورت میں ضرورت کا تحقق ہی نہیں ہوگا۔ جب ضرورت کا تحقق نہیں ہوگا تو نماز عید کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نیت طہارت سے تیمم کرنا یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ تیمم یہ طہارت ضروری ہے، تو جس طریقے سے وضو طہارت کی نیت سے کرنا کیا جائز ہے بغیر کسی عبادت کی نیت کیے ہوئے، یعنی کہ بغیر اس نیت کیے ہوئے کہ صاحب وضو ہم نماز پڑھنے کے لیے کر رہے ہیں، یا وضو تلاوت قرآن کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا وضو قرآن کو چھونے کے لیے کر رہے ہیں، تو جس طریقے سے وضو طہارت کی نیت سے ہی کیا جائز ہے، اسی طریقے سے امام اعظم فرماتے ہیں کہ تیمم بھی طہارت مطلقہ وضو ہی کی طرح، تو تیمم بھی طہارت کی نیت سے جائز ہوگا، برخلاف امام شافعی کے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیمم یہ طہارت کی نیت سے جائز نہیں ہے، بلکہ عبادت کی نیت سے، یعنی کہ نماز کی نیت سے کیا ہوگا، تیمم کرنا جائز ہوگا۔ اس لیے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تیمم چونکہ طہارت ضروریہ ہے اور ضرورت کا تحقق صرف اور صرف امام شافعی فرماتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے ہوگا، لہذا جب نماز کی ادائیگی کی نیت سے اگر کسی انسان نے تیمم کرا تو وہ تیمم امام شافعی کے نزدیک درست ہوگا، لیکن اگر نیت بدل دی اس نے اور طہارت کی نیت سے صرف اور صرف پاکی حاصل کرنے کی نیت سے اس نے کہا کہ تیمم کیا، تو ان کے نزدیک اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں والا ہادہ، اور اسی اختلاف پر یخرج المسائل والا مذہبین، مسائل کی تخریج کی جائے گی دونوں مذہب کے اعتبار سے، من جواز ہی یعنی کہ تیمم کا جائز ہونا قبل الوقت، نماز کے وقت سے پہلے، امام اعظم کے نزدیک برخلاف امام شافعی کے، وعداء الفرضین، اور دو فردوں کو ادا کرنا بے تیمم واحدین، ایک ہی تیمم سے، امام اعظم کے نزدیک برخلاف امام شافعی کے، وامامۃ المتیمم للمتوضئین، اور متیمم کا امام بننا کن نمازیوں کے لیے، متوضئین کے لیے، یعنی کہ جو نمازی کیا ہیں باوضو ہیں، ایسے باوضو نمازیوں کا امام کیا ہو، متیمم ہو، تو امام اعظم کے نزدیک جائز برخلاف امام شافعی کے، وجوازہ بدون خوف تلف النفس او العضو، اور تیمم کا جائز ہونا جان کے تلف کے خوف کے بغیر یا عضو کے تلف کے خوف کے بغیر، امام اعظم کے نزدیک تو جائز ہے، برخلاف امام شافعی کے کہ امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں، بالوضو وضو کے ذریعے، یعنی کہ جان کے تلف ہونے کا خوف ہو یا عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو وضو کرنے کی صورت میں، اگر خوف نہیں ہے تو امام شافعی کے نزدیک تیمم جائز نہیں، اور خوف ہے تو تیمم جائز، برخلاف امام اعظم کے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نفس یعنی جان جانے کا خوف ہو یا عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو یا نہ ہو، باہر صورت کیا ہے تیمم کرنا جائز ہے۔ وجوازہ للعید والجنازہ، اور تیمم کا جائز ہونا عید اور جنازے کے لیے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک صحیح و درست ہے، برخلاف امام شافعی کے کہ امام شافعی کے نزدیک نہ عید کے لیے تیمم کرنا جائز اور نہ جنازے کے لیے تیمم کرنا جائز، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں ضرورت کا تحقق نہیں ہو رہا، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک عید کی بھی قضا ہے اور نماز جنازہ کی بھی کیا قضا ہے۔ وجوازہ بنیت الطہارۃ، اور تیمم کا جائز ہونا طہارت کی نیت سے، امام اعظم کے نزدیک تو صحیح ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک صحیح نہیں ہے جب تک کہ نماز کی ادائیگی کی نیت نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔